بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اردو کہکشاں چینل میں خوش آمدید۔ آپ کے ذوق کے لیے پیش ہے سچی کہانی قطب ستارہ بزبان مصنفہ محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ۔ یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ لیجیے سماعت فرمائیے سچی کہانی قطب ستارہ۔ شعبان کا آخری ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ ہر مسلمان گھرانے میں اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق رمضان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کہیں چنے کی دال صاف کی جا رہی تھی، کہیں ماش کی دال، یا پھر بیسن چھان پھٹک کر یا مسالے کوٹے جا رہے تھے تاکہ افطاری کے لیے عین وقت پر زحمت نہ ہو، اور کہیں مہینہ بھر کا راشن جمع کیا جا رہا تھا۔ کراچی کے ڈیفنس کالونی میں قیام پذیر ہماری پھوپھی کے گھر میں کچھ ایسی ہی رونق تھی کہ ہم مسقط سے آن پہنچے۔ تمام رشتہ داروں سے ملنے ملانے یا پھر ٹیلی فون پر بات کرنے میں ہنسی خوشی وقت گزر رہا تھا کہ بدھ کا دن آ گیا۔ دوپہر میں کھانے کے بعد ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ پھپھو کا بنگالی خانسامہ آزاد آ کر کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور ہم لوگوں کے زور زور سے ہنسنے میں جب کسی نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا تو اس نے دروازہ تھپتھپایا اور پھپھو سے کہنے لگا، اماں آنے والے جمعہ بازار سے ہم روزوں کا سامان لانے کو جائے گا۔ رمضان میں سب چیز مہنگی ہو جائیں گے، پرسوں جمعہ بازار سے ہم سستا لے آئے گا۔ پھپھو نے کہا، ٹھیک ہے، کل تم بڑی بھابھی سے سامان کا پرچہ لکھوا لینا اور پیسے بھی لے لینا، ہم ان سے کہہ دیں گے۔ جمعے کا روز تھا۔ چھٹی کے دن تو لوگ ویسے بھی دیر تک سوتے رہتے ہیں، جیسے ہفتے بھر میں محض یہی ایک دن ان کے اپنے لیے ہو۔ ارادہ یہ تھا کہ صبح ناشتے کے بعد ہم اپنی بہن بہنوئی کے ساتھ جمعہ بازار جائیں گے۔ ہمیں جمعہ بازار بہت پسند آیا تھا، پہلے ہی سے ہم شور مچا رہے تھے۔ پھپھو نے کہا کہ جمعہ بازار جاؤ تو گھر کے ملازموں کے لیے عید کے کپڑے بھی لیتی آنا۔ ناشتے کے بعد ہم لوگ آزاد کو ہدایات دیتے ہوئے اور پیسے پکڑاتے ہوئے جلدی ہم لوگ باہر روانہ ہو گئے تاکہ جمعے کی نماز نہ چھوٹ جائے اور وقت سے واپس آ سکیں۔ آزاد بھی سائیکل سے جمعہ بازار روانہ ہو گیا۔ دن کے 3 بج گئے، آزاد کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ آخرکار سب نے مل کر کھانا لگایا اور کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہم نے چونکہ خوب دل بھر کر خریداری کی تھی، سو ہم اور ہماری بہن سر جوڑ کر بیٹھے اور حساب کتاب کرنے لگے۔ ہمیں بازار سے واپس آ کر اپنی خریدی چیزوں کو دوبارہ دیکھنے اور دل میں تبصرہ کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ عصر کی اذان ہوئی تو ہماری بہن کو خیال آیا کہ آزاد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ 5 بجے دروازے کی گھنٹی بجی تو خیال آیا کہ شاید کوئی مہمان آیا ہو۔ ہماری بہن نے پھپھو سے کہا، اماں دیکھیے آزاد کو ذرا آزادی کیا ملی کہ وہ گھنٹوں سے غائب ہیں۔ اچانک کسی بچے نے کہا، اماں آزاد بھائی آئے ہیں اور کچن میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ پھپھو نے کہا، ہے کیا ہو گیا؟ وہ ویسے ہی بڑی رقیق القلب ہیں۔ سب نے کچن کا رخ کیا۔ واقعی جوان مرد بھوں رو رہا تھا۔ کہنے لگا، اماں ہم سارا سامان خرید کیا، ٹیکسی پر رکھوایا اور ساتھ سائیکل پر چلا۔ آدھے راستے سے ٹیکسی کہیں گم ہو گیا۔ ہم بار جمعہ بازار جا کر دیکھا مگر ٹیکسی نہیں ملا۔ پھپھو نے کہا، خیر اب جانے دو، رو تو نہیں، اب کیا فائدہ رونے کا۔ اچھا کتنے کا سامان لیا تھا؟ آزاد نے حساب بتایا تو 700 روپے کا تھا۔ پھپھو نے سر پکڑ لیا، کہنے لگیں، تم نے کیا کیا خرید ڈالا؟ ہم نے تم کو 400 روپے دلوائے تھے۔ آزاد کہنے لگا، ہم نے بڑی بھابھی سے پیشگی تنخواہ لی تھی، اماں کو بنگلہ دیش پیسہ بھیجنا تھا، اس میں سے 300 اور لگا دیا، اور پھر پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ ان کے گھر کا پرانا ملازم تھا، اس نے کبھی ایک پیسہ یا کھانے کا ایک ٹکڑا بھی ادھر ادھر نہیں کیا تھا۔ پھوپھا جان نے کہا، جانے دو، اب کیا ہو سکتا ہے۔ سبھی لوگوں کو تعجب تھا مگر غصہ بھی۔ ہماری بہن کہنے لگی، آزاد بھائی تم نے غلطی کی، ٹیکسی پر سامان لدوایا تھا تو اپنی سائیکل بھی لدوا لیتے اور خود بھی بیٹھ جاتے۔ اب بتاؤ اتنا بڑا نقصان کون بھرے گا اور کون تمہاری بات کا یقین کرے گا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ رات تک سب کی زبان پہ یہی بات اور اسی سے متعلق تبصرے تھے۔ رات کھانے کے بعد آزاد پھوپھا جان کے پاس آیا اور کہنے لگا،
ابا آپ ہمارے باپ سمان ہیں، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کیا۔ اب بھابھی بولتا ہے کہ نقصان کون بھرے گا؟ آپ ہماری تنخواہ سے 100 روپے مہینہ کاٹ لیجئے اور ہم کیا کر سکتا ہے؟ پھوپھا جان جہاں دیدہ آدمی، انہوں نے کہا اچھا جاؤ تم جا کر کھانا کھاؤ، ہم بھابھی کو سمجھا دیں گے۔ پھوپھا جان نے اپنی بہو سے کہا ہمیں یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ اس طرح بات آئی گئی ہو گئی اور دوشنبے کا دن آ گیا۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت تھا کہ باہر گیٹ کی گھنٹی بجی۔ چوکیدار نے آ کر پھوپھا جان سے کہا صاحب باہر ایک ٹیکسی والا ہے، اس کے ساتھ والی مارکیٹ کا ایک دکاندار ہے اور وہ آزاد کو پوچھتا ہے۔ آزاد کچن میں کھانا پکا رہا تھا۔ وہ گیٹ پر گیا اور تھوڑی دیر بعد دوڑتا ہوا آیا اور بولا اماں دیکھا ہم آپ کو جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ ٹیکسی والا سب سامان لے کر آیا ہے، آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ ہم سب باہر لان میں نکل آئے۔ بات ہی ایسی تھی۔ ٹیکسی والے نے بتایا کہ وہ سامان لاد کر آزاد بھائی کی سائیکل کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ڈیفنس کے بازار تک آزاد نظر آتا رہا، پھر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اس نے کئی چکر لگائے اور شام کو سامان لے کر گھر چلا گیا۔ ٹیکسی والے نے ساری بات اپنی بوڑھی ماں کو بتائی مگر وہ سچ ماننے ہی کو تیار نہ ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ جب تک وہ سامان مالک کو واپس کر کے نہیں آئے گا وہ گھر کے اندر نہیں آئے گی، باہر بیٹھی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ یہ سامان حرام مال ہے، چوری کا ہے، گھر میں یہ حرام مال رہے گا۔ یہ بوڑھی ماں۔ اس نے کہا صاحب 3 دن سے ماں پڑوس میں رہ رہی ہے اور میں آزاد کو ڈھونڈ کر تھک گیا۔ آج میں نے ترکاری کی دکان پر پوچھا تو مالک نے بتایا کہ آزاد کا سامان جمعے کو کھو گیا ہے۔ ہم نے اس کے آدمی کو ساتھ لیا اور آپ کے گھر آئے کہ شاید آپ ہی کا سامان ہو، اب یہ سامان اتروا لیجئے۔ بس ٹماٹر سڑ گئے تھے، وہ ہم نے پھینک دیے اور 3 دن ہمارا جو پیٹرول آزاد کو ڈھونڈنے میں خرچ ہوا اس کا پیسہ دلوا دیجئے تاکہ ہم فوراً گھر جائیں اور اپنی ماں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا سکیں تاکہ وہ ہمارے گھر آئے۔ ہم سب آزاد کے جگمگاتے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور ٹیکسی والے کی ایمانداری کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اس کی ماں نے کیسی اچھی تربیت کی تھی۔ دنیا آج تک شاید انہی لوگوں کے سہارے قائم ہے۔